ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی، راتوں کو قیام کرنے کی فضیلت۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ان ربک یعلم، بے شک آپ کا رب جانتا ہے، انک تقوم، کہ آپ نماز میں قیام کرتے ہیں، ادنی من ثلثی اللیل، کبھی 2/3 کے قریب، وَنِصْفَهُ، کبھی آدھی رات، وَثُلُثَهُ، اور کبھی 1/3 رات، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور ایک جماعت ان میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی یوں ہی قیام کرتے ہیں۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ نماز میں قیام کرتے ہیں، کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی نصف رات، اور کبھی 1/3 رات، اور ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ ہے جو بھی یوں ہی قیام کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک طویل آیت ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ سورہ مزمل 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ پہلی 19 آیات ایک رکوع ہے، اور 20ویں آیت یہ ایک ہی آیت پورا رکوع ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ قرآن حکیم کا ایک مؤثر قرآنی خطبہ ہے، ایک ایسا خطبہ جس میں اخلاق سازی ہے، جس میں ایمان آفرینی ہے، اور اس میں سورہ مقدسہ کے مضامین کی تکمیل ہے۔ بعض ائمہ تفسیر نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ رکوع میں جو آیات ہیں ان میں سے بعض احکام کی یہ ناسخ آیت بھی ہے۔ اب اس آیت کو ملاحظہ کیجئے، اس کے پہلے کلمہ ہے، پہلا جملہ ہے ان ربک یعلم، بے شک آپ کا رب جانتا ہے۔ ربک، آپ کا رب، یہ قرآن مجید کا خاص قرآنی اسلوب ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی ربوبیت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتا ہے۔ ربک، محبوب آپ کا رب، آپ کا رب، یعلم، وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے، انک تقوم، کہ آپ قیام کرتے ہیں، آپ اٹھتے ہیں، سحری کے وقت کا اٹھنا، راتوں کا قیام کرنا، یہ اس کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ اور امتی جو ایسا کرے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ان کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، رب کا قرب نصیب ہوتا ہے، دعاؤں کی اس وقت میں قبولیت ہوتی ہے۔ تو کہا کہ انک تقوم، وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ آپ قیام کرتے ہیں۔ دراصل سورہ مقدسہ یعنی سورہ مزمل کے شروع میں حکم ہوا قم اللیل، راتوں کو اٹھیے۔ رسول اللہ علیہ السلام نصف شب یا کم یا زیادہ تہجد پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، اور یہ فرض تھا قرآن کی تلاوت۔ بعض علماء نے یوں بھی فرمایا کہ ابتدا میں تمام مسلمانوں پر تہجد فرض تھی، لیکن بعض کا خیال یہ ہے کہ صرف رسول اللہ علیہ السلام پر ہی تہجد فرض ہے۔ لیکن مسلمانوں نے جس وقت دیکھا کہ رسول کریم علیہ السلام رات، آدھی آدھی رات تہجد پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو انہوں نے بھی یہی کام شروع کر دیا، اتباع کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس آیت میں کہا وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور ایک جماعت ان سے جو آپ کے ساتھ ہے وہ بھی قیام کرتے، اور پھر ان کی کیفیت یہ ہوتی کہ صحابہ کی، مسلمانوں کی
کہ رات آدھی آدھی رات جاگتے رہتے، پاؤں سوج جاتے، ورم آ جاتے، چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے پاؤں مبارک سوج جاتے، ورم آ جاتا، تو اللہ رب العالمین نے تخفیف فرمائی، یعنی کہا کہ ضروری نہیں ہے آدھی رات یا اس کا زیادہ، بلکہ تھوڑا بھی جتنا آسانی سے ہو وہ جاگو اور وہ قرآن پڑھو، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، آسانی سے، جتنا آسانی سے ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ پہلے حکم کے بعد کتنے عرصے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اس پر مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ 18 مہینے بعد، دوسرا قول یہ ہے کہ 16 ماہ بعد، اور ایک قول یہ ہے کہ 1 سال بعد، اور ایک یہ ہے کہ 10 سال بعد۔ ابن جریر نے 12 ماہ کا قول کیا۔ بہرکیف اس آیت میں تہجد کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سحر خیزی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت کے مفاہیم جاری ہیں، کیونکہ آیت طویل ہے اس لیے تھوڑا تھوڑا حصہ اس پر گفتگو کر رہا ہوں۔ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔